السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الفاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ اس میں کل 7 آیتیں ہیں، جس میں اللہ کے بتائے راستوں پر چلنے کی، اس کی طاقت اور گناہوں سے معافی کی دعا شامل ہے۔ سورہ فاتحہ میں فاتحہ شبد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چابی یا کسی چیز کو کھولنا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، اس لیے اس میں فاتحہ کا مطلب بھی اس کی پہلی سورہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ ہم ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ کتنی مقدس سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ خیر، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے یا کیا بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا دیالو اور بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکریہ، جس نے اس پورے سنسار یا اسی دنیا کو بنایا۔ اللہ ہی اس پوری دنیا کا مالک ہے۔ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہر طرح کی مدد کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صحیح راستوں پر چلا، وہ راستہ جو سیدھے ہمیں تیری طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ نہیں تو ہمیں بھٹکا دے اور جہنم کے راستے پر لے جائے۔ سورہ فاتحہ ہمیں اللہ کے بتائے راستے پر لے جاتی ہے۔ ہم ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر طرح سے افضل ہے۔ یہ ہمارے بدن اور دل کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے میں بہت شفا ہے۔ آج ہم یہی بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے فائدے۔ یہ ہر نماز میں پڑھنے والی سورہ ہے، جس میں ہر شخص اللہ کے قریب رہتا ہے اور کئی انعاموں کا حقدار بنتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ سورہ ہمارے دل کو مضبوط رکھتی ہے، ہمارے دل میں موجود نفرت اور غصے کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ سورہ ہمارے دلوں میں پنپ رہے ناپاک ارادوں کو کرنے سے روکتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے شخص کو اللہ بہت مدد کرتے ہیں اور اسے ہر پریشانی سے بچاتے ہیں۔ یہ سورہ ہمارے دشمنوں سے ہم کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سورہ پابندی سے پڑھنے والے شخص کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں قیامت کے دن ہونے والے عذابوں سے بچائے گی اور ہمارے سزاؤں کو کم کرے گی۔ سورہ فاتحہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھائے گی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ غلط راستوں پر چل رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ روز پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستے پر لے جائے گی۔ سورہ فاتحہ ہمارے دماغ کو بہت مضبوط رکھتی ہے اور ہمیں ٹینشن اور پریشانی سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں اللہ کے بہت قریب لاتی ہے، جس کی بدولت ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے شخص کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص بری بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن ایک کتاب ہی نہیں، بلکہ اس میں زندگی جینے کا طریقہ
مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے بچنے اور جہنم کے عذاب سے بچنے اور اسے کم کرنے کی باتیں بتائی گئی ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو دن بھر موبائل چلانا منظور ہے، بے مطلب کی چیزیں دیکھنا منظور ہے، لیکن قرآن اور نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان مکار، چغل خور اور غیبت سے بھر چکا ہے۔ آج کا مسلمان اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم صرف رمضان میں عبادت کر کے پورے سال کے گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت آپ کو ہر دن کرنا ہے، تبھی آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جی پائیں گے اور اللہ کے عذابوں جیسے بیماریوں اور حادثوں سے بچ جائیں گے۔ خیر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے بتائے راستوں پر عمل کریں۔ سورہ فاتحہ کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات اور مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔